کہ سوچ صرف پازیٹیو ہو. نیگیٹو سوچ آپ کو اور برباد کر دیتی ہے اور پازیٹیو سوچ آپ کو سکندر اعظم بنا دیتی ہے. غریب ہونا کوئی برائی نہیں ہے. غربت میں رہ کر دماغ لڑانا سب سے بڑی بلندی ہے. اور غربت میں رہ کے جس کو کھانے کو روٹی نہ ملتی ہو وہ اپنے ذہن پہ سوچوں میں رہے اور ان سوچوں میں کچھ نہ کچھ نکال لے تو وہ کہیں نہ کہیں بلند شخص بن ہی جاتا ہے. لیکن سوچ صرف پازیٹیو ہو. نیگیٹو سوچ آپ کو اور برباد کر دیتی ہے اور پازیٹیو سوچ آپ کو سکندر اعظم بنا دیتی ہے. السلام علیکم. اور امید کرتا ہوں کہ آپ ہر روز مجھ سے ملاقات بھی کر رہے ہیں اور میری باتیں بھی سن رہے ہیں. میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل اور ہر روز مجھ کو دیکھتے چلے جائیے. نیکولا ٹیسلا تاریخ انسانی میں ایسے افراد کی تعداد بہت کم ہے جنہیں حقیقی معنوں میں خالص علم کی خاطر بے لوث ہو کر عظیم کام کیے جن لوگوں نے اور نہ ستائش کی توقع رکھی اور نہ ہی صلے کی پرواہ. ان میں سے ایک نام نیکولا ٹیسلا کا ہے. کبھی سنا آپ نے یہ نام؟ نیکولا ٹیسلا 10 جولائی 10 1856 میں جمہوریہ کروشیا میں پیدا ہوئے. وہ بچپن سے ہی بجلی میں دلچسپی لیتا تھا. اس کی والدہ بجلی میں اس کی دلچسپی کی سب سے بڑی وجہ تھی کیونکہ اس نے اپنے فارغ وقت کے دوران کچھ برقی آلات تیار کرنے کا کام کیا. ان کے والد نے انہیں کاہن بنانے کی کوشش کی لیکن ان کی دلچسپی صرف سائنس سیکھنے میں تھی. کہا جاتا ہے کہ اس کا ذہن ایک فوٹو کاپی کی طرح کام کرتا تھا. یعنی جیسے جیسے وہ کتاب کے صفحے پلٹتا جاتا اس کے ذہن میں وہ چیز نقش ہو جاتی. یعنی اس کی میموری اتنی اچھی تھی وہ کسی بھی چیز کا جب ارادہ کرتا تو پہلے ہی اس چیز کا نقشہ خود بخود اس کے ذہن میں بن جاتا تھا. جب ٹیسلا نے ابتدائی تعلیم مکمل کی اس نے الیکٹرانک انجینئرنگ کے مطالعے کے لیے آسٹریا کے پولی ٹیکنیکل کالج میں درخواست دی. اس نے 1880 میں یونیورسٹی آف پراگ میں انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یونیورسٹی میں داخلہ بھی لیا. بدقسمتی سے وہ یونیورسٹی میں اپنی گریجویشن کی ڈگری مکمل نہ کر سکا کیونکہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا. والد کی ڈیتھ ہو گئی. یونیورسٹی سے رخصت ہونے کے بعد ٹیسلا کو ٹیلی گراف کمپنی میں نوکری مل گئی اور وہ الیکٹریشین کی حیثیت سے مقرر ہوا. اپنی محنت کی وجہ سے اس کی فوری ترقی ملی اس کو اور اسی کمپنی میں برقی انجینئر بن گیا. ٹیسلا نے ٹیلی گراف کمپنی میں کئی سال کام کیا. نیکولا ٹیسلا نے بہت سی چیزیں ایجاد کی ہیں اور ان کے نام پر رجسٹرڈ پیٹنٹ کی تعداد 300 سے زیادہ ہے. اے سی کرنٹ ٹرانزیکشن سسٹم کی موجودہ ایجاد سے پہلے بجلی کی ترسیل کا معیار ایڈیشن ڈی سی نظام پر مبنی تھا. ڈی سی سسٹم کا استعمال کر کے بجلی کی ترسیل میں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا جیسے لائنوں میں ہونے والا نقصان اور وولٹیج کی سطح کو تبدیل کرنے میں دشواری کیونکہ ڈی سی کرنٹ کا ذریعہ بیٹری ہے اور اگر لمبے فاصلے تک اس کرنٹ کو پہنچانے کے لیے ہر ایک بلاک میں ایک پاور پلانٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ٹیسلا نے ڈی سی ٹرانسمیشن سسٹم کے مسئلے کو سمجھا اور اے سی رد و بدل موجودہ ٹرانسمیشن سسٹم کی ترقی کے ساتھ سامنے آیا. الٹرنیٹنگ کرنٹ اے سی کے براہ راست کرنٹ ڈی سی سے کہیں زیادہ فائد ہیں کیونکہ یہ بجلی کے
ٹرانسفارمرز کے ذریعے وولٹیج کی سطح کو بڑھانے یا کم کرنے میں آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نظام کو استعمال کرنے سے اے سی جو ہے، جو بجلی دے رہا ہے، اے سی لائن کے نقصانات جو بڑے فاصلوں سے بجلی لے جاتے ہیں، وولٹیج کی سطح کو سینکڑوں کلو وولٹ تک بڑھا کر کم کیا جا سکتا ہے۔ آج پوری دنیا ٹرانسمیشن سسٹم لوگوں اے سی میں کو بجلی فراہم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آج لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ریڈیو کی ایجاد مارکونی نے کی ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ 1943 میں امریکی سپریم کورٹ نے مارکونی کی ریڈیو پیٹنٹ کی تردید کر کے اس کو نیکولا ٹیسلا سے موسوم کیا ہے۔ حالانکہ ریڈیو کی ایجاد پر مارکونی کو 1909 میں نوبل انعام بھی ملا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نیکولا ٹیسلا سے پہلے ہی مارکونی نے اپنے نام سے پیٹنٹ پبلش کر دی، اور اس کی زیادہ پرواہ وہ نیکولا نے بھی نہیں کی، کیونکہ وہ اس کے ذہن میں اس دوران ایک عجیب خیال سما گیا کہ جس طرح بغیر تار کے سگنل ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیے جا سکتے ہیں، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ بجلی کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ بغیر تاروں کے منتقل کیا جا سکے؟ اگرچہ وہ اپنے اس منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکا اور اس کو اس میں بہت سا مالی نقصان بھی آیا۔ 1915 میں تھامس ایڈیسن اور نیکولا ٹیسلا دونوں ایک ساتھ نوبل انعام کے لیے نامزد کیا گیا، مگر چونکہ وہ ایک دوسرے کے حریف تھے اس لیے دونوں نے انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ نیکولا نے ٹیسلا کوائل کی اس کی بھی ایجاد بھی کی جو ریڈیو ٹرانسمیشن میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کی مدد سے کئی گنا وولٹیج بڑھایا جا سکتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نیکولا ٹیسلا کو شاعری کا بھی شوق تھا؟ مزید یہ کہ وہ ہندی فلسفے سے بھی بڑا متاثر تھا۔ اس نے کبھی شادی نہیں کی اور ہمیشہ غربت کی زندگی گزاری۔ بالخصوص آخری دنوں میں وہ قسم پرسی کی زندگی گزارتے ہوئے مر گیا۔ اس کے دل میں خدمت انسانیت کا جذبہ تو معمور تھا، مگر اس کی زندگی میں جب وہ اتنی بڑی ایجادات کر رہا تھا کسی نے قدر نہیں کی، اور آخرکار یہ بے بس انسان 7 جنوری 1943 کو اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا گیا، اور ہمیں یہ سبق بھی دے گیا کہ یہ دنیا بہت بے قدری ہے۔ ٹیسلا نیند کے پولی فاسک سائیکل بہت استعمال کرتا تھا، جس میں وہ 1 گھنٹے یا اس سے کم نیند کے وقت میں 4 سے 5 بار سوتا تھا۔ ٹیسلا کی ایک شاندار یادداشت تھی جس کی وجہ سے وہ طویل عرصہ تک کتابیں حفظ کرنے کی اجازت دیتا تھا۔